اس لیے کہ ومن نعمرہ وننکس فی الخلق، ہم تمہیں عمر کی گرفتار دیں گے، اس کے بعد گھسیٹ کر ہم تمہیں اسی چیز پر لا کر کھڑا کریں گے جیسے تم پیدا ہوئے ہو۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ وقت ہماری زندگی میں تین اعتبار سے تقسیم ہو گیا، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں۔ بچپن میں جو وقت چلا گیا وہ اب نہیں آئے گا، جوانی کا وقت برباد ہو گیا۔ بچپن کی اگر صحیح تربیت، بچپن میں اگر ہمارے والدین نے ہمارے وقت، کیونکہ ہم بچپن میں اپنے والدین کے ہاتھوں محتاج ہیں، وہ ہماری تربیت کے کفیل ہیں، اور اس لیے والدین کو خدا کی بارگاہ میں اولاد کے حوالے سے جواب دینا پڑے گا۔ بچپن کے لمحات اگر والدین اپنی اولاد کے درست کر دیں تو اس وقت کو صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے اس کے ثمرات، اس کی اچھائی وہ جوانی میں دیکھتا ہے، اور جوانی کے اوقات کو جب وہ ترتیب کے اعتبار سے اس کے مصارف میں خرچ کرتا ہے تو اس کی بھلائی کو بڑھاتا ہے۔ تو یہ وقت کا پورا ایک نظام، ایک محدود نظام ہے، اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ بیشی ہو سکتی ہے۔ تو وقت ایسی زبردست چیز ہے، حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں وقت ایک تلوار ہے، اس سے پہلے کہ تو اسے پکڑ لے ورنہ وہ تجھے کاٹ کے رکھ دے گا، ورنہ وہ تجھے کاٹ کے رکھ دے گا۔ جب وہ تیرے اوپر سے گزر جائے گا تو پھر تیرے ہاتھ پھر کچھ آئے گا نہیں۔ اور ایک بات آخر میں اس حوالے سے میں تشنا طلب چھوڑتا ہوں تاکہ پھر اس کو ہم تفصیل کے ساتھ لیں گے۔ آپ اسلامی تعلیم کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اسلام کا پورا نظام ایک وقت کے ساتھ، آج تو گھڑیوں کا نظام ہے لیکن خدا نے نمازوں کا نظام ایسا رکھا ہے کہ اس نمازوں کے نظام میں آپ دیکھیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اگر ہم اپنی مصروفیات کو ان وقت کی پابندی کے تحت گزاریں تو ہماری زندگی بہت پرسکون گزر سکتی ہے کہ فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اور پھر قرآن نے کہا کہ عشاء کے بعد تم آرام کرو، پھر فجر کی تم تیاری کرو۔ پھر وقت کے اہداف ہیں، وقت کے اہداف میں انسان کی نفسیات اور شرعی اعتبار سے پہلا ہدف وہ ہے کہ جو خدا نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی نمازیں ہیں۔ جب بندہ اپنے وقت کے اہداف کو پکڑ لیتا ہے تو اس کے وقت میں اعتدال آ جاتا ہے۔ ہم وقت کے اہداف، یہ دن کی 5 نمازیں ہیں، اس کو پکڑ لیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہمارے صبح شام کیسے گزر رہے ہیں، ہمیں پتا چل جائے گا ہمارے صبح شام کیسے گزر رہے ہیں۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری رات کیسے ہو گئی، ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں وقت بڑا بے برکت ہے، ہم کہتے ہیں کہ وقت بے برکت نہیں، بے وقوف شخص تو خود بے برکت ہو گیا ہے، تو نے خود خدا کی اس نعمت کو پس پش ڈال دیا ہے۔ اگر تو وقت کے تقاضے اور اس کے اہداف کا خیال کرتا تو اہداف اور اس کے زاویوں کے خیال سے خود یہ ایک دن تجھے پورے مہینے کے مانند فائدہ دیتا، یہ ایک دن تجھے پورے مہینے کے مانند فائدہ دیتا۔ اور اگر تو وقت کی قدر نہیں کرے گا، وقت کے اہداف اور اس کے ٹارگٹ کی قدر نہیں کرے گا تو پھر تیرے لیے سال بھی سیکنڈ کی طرح ہوگا، سال بھی سیکنڈ کی طرح ہوگا۔ یہ جو حضور نے فرمایا قرب قیامت ہے، سال جو ہے وہ مہینوں کے ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا، کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج کی کیا گردش بہت تیز ہو گئی ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ حضور کا ہر فرمان عقلی طور پر بھی درست ہے، نقلی طور پر بھی درست ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سورج کی رفتار تیز ہو جائے، ممکن ہے، لیکن میں یہاں پر اصولی طور پر حضور کی اس کلمات کو تمام مذاہب کے سامنے پیش کرنے کی غرض سے پیش کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا قرب قیامت کی علامت کیا؟ فرمایا سال مہینے کے ہو جائیں گے۔ توجہ کیجئے گا، مہینہ ہفتے کا ہو جائے گا، ہفتہ دن کا ہو جائے گا۔ کیا مطلب کہ ایک ہی دن میں ہفتہ، اتوار، پیر، منگل گزرنا شروع ہو جائیں گے؟ نہیں، مطلب یہ ہوگا کہ ہم وقت کی نعمت کو کھو دیں گے، وقت کی نعمت کو کھو دیں گے۔ وقت کی نعمت کو ہم کیسے کھو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ وقت کو اس کے زاویے سے ادا نہ کیا جائے۔ وقت کے زاویے، ٹارگٹ اور ہدف کیا ہے؟ فرمایا وہ نمازوں کا نظام ہے، وہ نمازوں کا نظام ہے۔ تم فجر پڑھو گے، تمہارا دماغ، تمہاری نفسیات خود بتائے گی تم نے اب کیا کرنا۔ تم ظہر پڑھو گے، تمہاری طبیعت خود اگلے مرحلے کا تقاضا کرے گی۔ تم عصر پڑھو گے تو اس وقت تمہاری باڈی، تمہاری ساخت باخ خدا نے ایسی بنائی ہے کہ وقت کی چکی کے درمیان میں چلے گی۔ اس کو وقت کے اوپر نہ رکھو، اس کو وقت سے آزاد نہ رکھو۔ وقت سے آزاد رکھو گے تو بھٹک جاؤ گے، اس کو وقت کے ساتھ مقید رکھو گے تو یہی وقت تمہارے لیے برکتی ثابت ہو جائے گا، یہی وقت تمہارے لیے برکتی ثابت ہو جائے گا۔ سال مہینے کیسے بنیں گے؟ ہماری عمر، ہماری فکر سے ذوق ختم ہو جائے گا۔ ذوق اور ذوق کس چیز کو کہتے ہیں؟ ذوق کہتے ہیں جب باطنی تقاضے جس چیز کو چاہتے ہیں اس کو پورا کیا جائے۔ باطنی تقاضا خدا کو چاہتا ہے، باطنی تقاضا ایک نظام کو چاہتا ہے، باطنی تقاضا انسان کا باطن ایک حد بندی کو چاہتا ہے۔
باطن انسان کا باطن کا تقاضا کسی کے سامنے محکوم ہو کر جینا چاہتا ہے. انسان کا باطنی تقاضا اپنے عمل پر اجر چاہتا ہے. انسان کا باطنی تقاضا ایک لمٹ اور حد میں رہنا چاہتا ہے. جب بندہ اپنے باطنی تقاضے کو ہٹاتا ہے تو بے ذوق ہو جاتا ہے. جہاں وہ بے ذوق ہوتا ہے اس کی نمازیں بھی جاتی ہے, اس کے دن کی عبادت جاتی ہے. جب دن کی عبادت چلے گئی, وہ رات کو سو رہا ہے 4 بجے, اٹھ رہا ہے شام کے 4 بجے, چہرے پر بھی نحوست آ رہی ہے, چہرے پر بھی نحوست آ رہی ہے, جسم بھی پھیل رہا ہے, بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, شوگر ہو گیا, مزہ نہیں ہے. 4 بجے شام کو اٹھا, ٹی وی لگا دی, ٹی وی لگاتا رہا, رات کے 12 بجے تک ٹی وی دیکھا اس نے. اور وقت کے ساتھ ظلم دیکھے, یعنی صبح 4 بجے سویا اور اب اٹھ رہا ہے دوپہر 4 بجے, دوپہر 4 بجے اٹھ کر ٹی وی لگا لیا. اب ادھر ادھر کی خبریں دیکھ رہا ہے اور اس میں منہمک ہو گیا. جو اصل اہداف تھے اس کو چھوڑ دیا, دوسری طرف وہ آ گیا. رات کو 12 بجے فارغ ہوا, گاڑی سٹارٹ کی, دوستوں کے ساتھ گپے شپے مارنے نکل گیا, دوستوں کے ساتھ گپے شپے مارنے نکل گیا. اس بھائی سے میں پوچھتا ہوں, اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہنا, مطمئن ہو اس قاعدے سے, اس زندگی سے مطمئن ہو؟ نہیں مطمئن ہوں. میں نے کہا عمر کیا؟ 19 سال. میں نے کہا ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا. عمر کیا؟ 25 سال. میں نے کہا اب سمجھ میں نہیں آئے. یہ جو بربادی ہے یہ اتنی جلدی ظاہر نہیں ہوگی. جو تم پکا کر رکھ رہے ہو, حبس کے حوالے کر رہے ہو, وہ اتنی جلدی سڑے گا نہیں, وہ اتنی جلدی بدبو نہیں مارے گا, اس کو کچھ وقت چاہیے. یہ 30 کی دہائی ذرا ختم ہونے دو, پھر تم اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھ کر رو گے کہ جو زندگی میں نے گزار دی, ہائے یہ دن لوٹ کر آ جاتے, یہ دن لوٹ کر آ جاتے. لیکن جنید بغدادی, صوفیاء کی کرامت یہ کہ وقت کو وہ مینج کر کے چلتے ہیں. اپنے وقت میں آپ کسی بھی صوفی کو دیکھ لیں, وہ اپنے وقت کو لے کر چلتا. میں نے اس پر بہت پڑھنے کی کوشش کی. میں نے کشف المحجوب شریف, بنیاد الطالبین شریف, رسالہ قشیریہ سب میں نے پڑھا. سب پڑھنے کے بعد مجھ جیسے طالب علم کے ذہن میں جو بزرگوں کی طرف سے یہ اچھا خیال میرے ذہن میں جو آیا وہ یہ تھا کہ پیارے پہلے وقت کو درست کرو, پہلے شیڈول بناؤ. پہلے ہر چیز کا ایک شیڈول بنتا ہے, شیڈول بن گیا, اب اس شیڈول پر عمل کرنا شروع کرو. اب اس شیڈول پر عمل کرو گے, اس شیڈول پر عمل کر کے تمہاری بے ڈھنگی طبیعت 4-5 دن تو بے ڈھنگی رہے گی, لیکن جیسی جیسی شیڈول پر عمل کرو گے تم اس کے برابر ہوتے چلے جاؤ. ڈائٹنگ ہم کرتے ہیں وہ ایک شیڈول کے تحت کرتے ہیں, ڈائٹنگ ہم کرتے ہیں ایک شیڈول کے تحت کرتے ہیں. دنیا کا ہمارا ہر کام ایک شیڈول کے تحت ہوتا ہے, نہیں ہوتا شیڈول سے کے تحت ہمارا کام تو وہ ہمارے مذہبی کام. اس لیے ہماری دنیا سنور جاتی ہے, ہم پر ہمارے مذہب کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ہم پر دنیا کا تو اثر ہوتا ہے لیکن ہم پر ہمارے مذہب کا کوئی اثر. ہم اپنے ڈرائنگ روم میں کسی بزرگ کو بلا لینا تو اس کے سامنے ہم جیسا کوئی صوفی ہوتا ہے, خوب بڑی بڑی باتیں اس سے ہم کرتے ہیں. جب وہ چلا گیا ہم نے ٹوپی اتار کے پھینکی, ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اور ریموٹ سے ہم نے انڈین فلم لگا دی. ہمیں اس قدر شرم نہیں آتی کہ وہ بزرگ تو نہیں دیکھ رہا, اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ خدا کے دین کے ساتھ جو تم فراڈ کر رہے ہو, خدا کے نظام کے ساتھ جو تم فراڈ کر رہے ہو. اگر آپ کی فیکٹری کے اندر آپ نے جس کو سارا نظام دیا ہوا ہے, آپ جب وہ آ جائیں تو وہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائے اور آپ کے سامنے چاپلوسی کرے, سیٹھ صاحب سیٹھ صاحب سیٹھ صاحب, آپ کہیں میرا بڑا مخلص ہے, اور جب آپ چلے جائیں وہ قلم اور کاپیاں اٹھا کر پھینکے اور عیاشی کا بازار گرم کرے. 1 مہینے 2 مہینے 6 مہینے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ آپ کا تو سارا نظام ہی خراب ہو گیا. میں کہتا ہوں وہ آپ کا سب سے بڑا ازلی دشمن ہوگا جو آپ کی جمع پونجی کو برباد کر دے گا. تو اے انسان, اے مسلمان, ہم غور نہیں کرتے کہ ہم خدا کے دین پر کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں. ہم خدا کے دین کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اس کے ساتھ ظلم کتنا بڑا کر رہے ہیں. ہم تو اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. ہم نے خدا کے دین کے ساتھ کیا ظلم کر لیا؟ ہم نے اکیلا کیا ہے نا. اس ہمارے مینیجر نے تو ہمارا سارا کام خراب کر دیا تھا. کتنے دیکھو مزدور نکل گئے, فیکٹری بند ہو گئی, اس نے تو ہماری ساری جمع پونجی اڑا دی. ہم تو چلو تنہا اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں. میں کہتا ہوں تم جھوٹ بولتے ہو, خود فریبی میں ہو, خود سے بھاگ رہے ہو. یہ نشست لائیت کی نہیں ہے, یہ اہل دل کی نشست ہے. مجھے بتاؤ کہ تمہارے غلط عمل سے تمہاری بیوی نے کیا اثر لیا, مجھے بتاؤ تمہارے بچوں نے کیا اثر لیا, مجھے بتاؤ تمہارے متعلقین نے کیا اثر لیا. کیا وہ پارسا رہے یا تیرے جیسے غافل رہے؟ اگر پارسا ہو گئے تو یہ تو خدا کا بڑا انعام تھا.
اگر نہیں ہوئے تو تیری گندگی نے ان پر بھی اثر کر دیا ہے، اور خدا نے ان بچوں اور تیرے اہل عیال کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن تیری گندگی اور تیرے شیڈول کے خلاف عمل کرنے کی وجہ سے صرف تو ناپاک اور گندا اور پلیت نہیں ہوا، تو نے اپنے گھر کو بھی پلیت کر دیا، تو نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے مستقبل کو بھی پلیت کر دیا، تو نے اپنے بیوی کی عصمت و پارسائی کے تقاضے جو خدا کی عبادت کی تکمیل کے ساتھ پورے ہوتے تھے، جو حیا اور پاسداری اور چار دیواری کے ساتھ پورے ہوتے تھے، تو نے اس کو بھی پلیت اور خراب کر دیا، تو نے باہر اپنے دوستوں کی زندگی بھی خراب کر دی، تو تیری ایک گندگی کی وجہ سے سارا نظام خراب ہو گیا، پھر تو امید رکھتا ہے کہ خدا تجھے بخش دے گا؟ تیرے ایک کی وجہ سے اتنا بڑا فساد پوری دنیا میں آ گیا، پھر تو امید رکھتا ہے کہ خدا تجھے بخش دے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے میرے دوستو، اور یہ اگر ابھی دماغ میں نہیں اتر رہی نا تو پھر یہ ایک میں بات آپ کو بتاؤں کہ مرنا تو ایک برحق ہے۔ انسان ایسی ڈھیٹ چیز ہے کہ یہ نصیحت سنتا ہے لیکن قبول نہیں کرتا۔ قبول کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے قبولیت کا ایک پیمانہ، ایک برتن ہے، پہلے سے اس نے برتن کے اندر دنیا کو اتنا بھر دیا ہوتا ہے، پہلے اس برتن میں دنیا کو اتنا بھر دیا ہوتا ہے کہ 75% دنیا بھری ہوئی ہے، 25% دین ڈالتا ہے، تو اس لیے اپنی زندگی میں وہ 25% مسلمان ہوتا ہے، 75% ملحد اور بے دین ہوتا ہے۔ ایسا حال ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ 25% وہ مسلمان لگتا ہے، باقی اس جیسا کوئی نہیں ہوتا۔ تو لہذا زمین کا جو برتن ہے، جو ظرف ہے، جو قبولیت کا برتن ہے، انسان اس کو جب قبول کرتا ہے جب اس کی نظر میں خدا کی یاد ہو، موت کا تصور ہو، اور انعام و اجر کی بات ہو، اور اپنی کوہتائی۔ اور میں کہتا ہوں یہ آج کل دبئی میں سیٹوں پر زوال آیا، اللہ رحم فرمائے جی، یہ ہوتا ہے۔ سیٹوں کی مذمت نہیں کر رہا، ہم سب اس میں شامل ہیں، سیٹ اور غیر سیٹ کی کوئی بات نہیں ہے، یہاں پر مسلمان کی بات چل رہی ہے، نہ یہاں پر مولوی اور غیر مولوی کی بات ہے، نہ سیٹ اور غیر سیٹ کی بات ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس کا مال ڈوبا، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بھائی تو یہ بولنے کی جرت رکھتا ہے کہ تو نے اس کو کمایا کیسا تھا؟ یہ تو بتا سکتا ہے کہ تو نے اس کو کمایا؟ اتنی جرت ہے؟ مجھے نہیں بتا، میں خود گندا آدمی ہوں، مجھے کیا بتاؤ؟ اپنے آپ سے بات کرنے کی جرت ہے کہ وہ مال کمایا کیسا تھا؟ جو حضور نے فرمایا، یا پھر یہ بتا کہ جب مال تیری جیب سے باہر گر رہا تھا، اتنا بھرا ہوا تھا، تو تیرا دماغ کہاں تھا؟ اب یہ بتا کہ وہ تیرا پورا جہاز جو سمندر میں غرق ہو گیا، اب تیرا دماغ کہاں پر ہے؟ یہ سب خدا کی حکمت ہے، یہ خدا کی ایک حکمت ہے، ایک تقاضا ہے۔ تجھے بتا